अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका स्वागत है अद्दुहा अकेडमी के नए प्रोग्राम में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है इस्लाम और मेंटल हेल्थ। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अबू मरियम, जो कि इस्लामिक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और इनसे हम कुछ अहम सवालों पे जवाब लेंगे। तो डॉक्टर अबू मरियम, एज पर WHO ग्लोबली इट इज एस्टिमेटेड दैट 5% ऑफ अडल्ट सफर फ्रॉम डिप्रेशन। तो क्या एक ईमान वाला कभी डिप्रेस हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कशिफ भाई, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कशिफ भाई, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ईमान वाला कभी डिप्रेस हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम ये बात पहले जानने की कोशिश करेंगे, हमारी सोसाइटी में स्पेशली अमंग मुस्लिम्स ये मिसकंसेप्शन क्यों अराइज हुई है कि एक ईमान वाला जो है वो डिप्रेस या ग्रीफ जो है उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता है। ये कहाँ से जो ये चीजें जो है बातें आई है, तो इसकी अगर हम वजह जानेंगे तो अगर हम कुरान मजीद को देखेंगे, सूरह बकरा में आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग ईमान लाए और फिर स्वाले अमल करें, यानी अच्छे अमल करें, और उसके बाद अकीमुस्सला, जिन्होंने नमाज कायम किया, वातुज़ ज़का, और जिन्होंने ज़कात दिया, इन लोगों के लिए अल्लाह के पास बहुत बेहतरीन बदला है। राइट? इसके आगे अल्लाह कहते हैं कि ये जो लोग होंगे उनको ना किसी बात का खौफ होगा ना किसी बात का डर होगा। ठीक है, वैसे ही जो है अगर हम कुरान मजीद की सूरह यूनुस को पढ़ेंगे, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 62, राइट, उसको अगर हम देखेंगे तो वहां पे अल्लाह ने जो अल्लाह की जो औलिया है, जो अल्लाह के दोस्त है, उनकी क्वालिटी क्या बताई है? वो यही बताई है कि ना उनको किसी बात का गम होगा ना उनको किसी बात का डर होगा। अब इससे जो है हम लोगों ने ये समझा कि एक ईमान वाले की जिंदगी में ना गम होना चाहिए ना डर होना चाहिए। लेकिन अगर हम तफसीर देखते हैं, मिसाल के तौर पे तफसीर तबरी अगर हम देखेंगे, हम इब्ने कसीर रहमुल्लाह को पढ़ेंगे, उनकी तफसीर को पढ़ेंगे, तो उस तफसीर में यह दिया गया है कि यहां जो गम और खौफ की बात किया जा रहा है उससे मुराद आखिरत की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। यानी जो शख्स जो है आखिरत में चला जाएगा वो इस चीज को सोचकर गमगीन नहीं होगा कि मैंने दुनिया में क्या मिस कर दिया। राइट? वैसे ही जो है उसे इस चीज का खौफ नहीं होगा कि जो अब मेरे साथ क्या होने वाला है आगे, यानी मैं क्या जहन्नम में जाऊंगा। सुभान अल्लाह, वो इत्मीनान से जो है वहां पे रहेगा और इंशाअल्लाह वो जन्नत जाएगा। तो इस आयत की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से कई लोगों ने समझा कि ईमान वाले की जिंदगी में डिप्रेशन या ग्रीव ऐसी चीजें जो है वो नहीं हो सकती है। तो अगर इसको हम और डीपली देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके अलावा जो बाकी नबी है उनके जिंदगी में भी ग्रीफ यानी गम जो है उनके जिंदगी में भी आया था। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख से अगर हम देखें तो उनके लाइफ में जो एक इंसिडेंट हमें मिलता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाइफ को, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को उन्होंने खो दिया, उन्होंने अपने चाचा को खो दिया। तो वो साल तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे, यहां तक कि उसको जो है ईयर ऑफ सॉरो यानी गमों का साल जो है, यानी गम वाला साल जो है, उस नाम से भी जो है हिस्टोरियंस याद करते हैं। राइट? इसके अलावा अगर हम सही बुखारी पढ़ते हैं तो सही बुखारी में जो है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा इब्राहिम का इंतकाल होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे आंखें जो है वो नम है और मेरा दिल जो है वो गमगीन है, लेकिन मैं अपने जबान से वही बात करूंगा जिससे मेरा रब राजी हो। वैसे ही जो है अगर हम सूरह यूसुफ पढ़ेंगे, सूरह यूसुफ में आयत नंबर 84 में वहां हमें जिक्र मिलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में उन्होंने अपने आंखों की रोशनी जो है वो खो दिया था। राइट? तो ये सारी चीजों से हमें समझ में आता है कि एक ईमान वाला उसके जिंदगी में जो है गम जो है वो आ सकता है और ईमान वाला जो है डिप्रेस भी हो सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज मैं उसको थोड़ा सा जो है एक हाईलाइट कर दूं कि बेशक नबियों की जिंदगी में गम आया था तो नबी ग्रीफ और सौरों से गुजरे थे, लेकिन नबी जो है वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए थे। लेकिन एक आम मुसलमान हम जैसे हैं, हम चाहे कितना भी ईमान वाला, राइट, हमारा ईमान का लेवल कैसा भी हो, तो हमारे जिंदगी में डिप्रेशन आ सकता है। उसके कई फैक्टर्स है, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
تو اس پہ نیکسٹ سوال جو میرا آپ سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کاشف بھائی، ڈپریشن میں جانے کی کوئی ایک ریزن ضروری نہیں ہے کہ ایک ریزن ہو، ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں ڈپریشن میں جانے کے کسی کے بھی. اب مثال کے طور پہ سائیکولوجیکل ریزن ہو سکتا ہے، چائلڈہڈ ٹراما کی وجہ سے کوئی شخص ڈپریشن میں جا سکتا ہے، سیکشل ابیوز کی وجہ سے لوگ جا سکتے ہیں، رائٹ، ڈائیورس کی وجہ سے لوگ جا سکتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے جا سکتے ہیں. تو سب ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں جو سائیکولوجیکل ریزنس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جینیٹیکل ریزن بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا پیرنٹس اگر جو ہے ان کا ہسٹری ہے ڈپریشن کا، تو جو ان کے بچے ہیں تو چانسز ہے کہ وہ بھی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارے جو برین کا سٹرکچر ہے، اگر اس میں کوئی چینجز آ جائے اس سے بھی جو ہے کوئی انسان جو ہے ڈپریشن میں جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اس کا استعمال جو ہے ہم لوگ کوئی بھی چیز میں جب ڈیسیشن لینا ہوتا ہے تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، رائٹ. لیکن جو پیشنٹ کلینکلی ڈپریس ہو جاتا ہے، رائٹ، جو ڈائگنوز ہو جاتا ہے باقاعدہ کہ وہ کلینکلی ڈپریس ہو پیشنٹ، تو ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے جس سے ہم ڈیسیشن لیتے ہیں وہ شرنک ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس طریقے سے وہ کام نہیں کر پاتا ہے. ویسے ہی جو ہے ہمارے برین میں ایمگڈیلا ہوتا ہے، ٹیمپرل ایریا میں ایمگڈیلا، جس کا ریلیشن ایموشن سے ہوتا ہے. فائن. تو جو پیشنٹ ڈپریشن سے گزرتا ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. ویسے ہی ہمارے برین میں ہپوکیمپس بول کی چیز ہوتی ہے جس کا تعلق جو ہے لرننگ اور میموری سے ہوتا ہے. اب جو شخص ڈپریشن سے گزرتا ہے، اگین جو ہے جو ہپوکیمپس جو ہمارے برین میں ہوتا ہے وہ بھی شرنک ہو جاتا ہے. یعنی وہ برین میں اندر اگر کوئی چینجز آ جائے تو وہ وجہ سے بھی ایک انسان ڈپریشن میں جا سکتا ہے. لیکن یہ سارے فیکٹرز کے علاوہ ایک اور اہم فیکٹر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسپرچول فیکٹر، رائٹ. ایک آدمی جس کو اپنے زندگی کا پرپس نہیں معلوم ہے، زندگی اس سے میننگ لیس لگتا ہے، تو ایسے لوگ بھی obviously ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اب دیکھیں اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کچھ چیزوں کو ہم لوگ یہاں پہ ریگولیٹ یا کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی ایک انسان اسپرچول نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اس نے اپنا تعلق اللہ سے بنا دیا. لیکن کچھ چیزیں ایک انسان کے بس میں نہیں ہے، تو ایسے کنڈیشن میں ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اگر وہ ڈپریشن میں جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی کمی کی وجہ سے گیا. اب میرے خیال سے پوائنٹ کلیئر ہے کاشف میں انشاءاللہ. جی بالکل کلیئر ہے. اب یہاں پہ ایک سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ڈپریشن میں جا کے ایکسٹریم سٹیپ لے لیتا ہے، جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر وہ کسی کو مار دے یا اپنی جان لے لے، تو ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ کاشف بھائی دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو مارنا یا اپنے آپ کو مارنا یہ اسلام میں جو حرام ہے، اس کی کوئی جو ہے اجازت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے زندگی میں کوئی مشکل دور سے گزر رہا ہو تب بھی وہ شخص جو ہے موت کی تمنا نہ کرے. وہ کیا کرے؟ وہ یہ دعا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اے میرے رب مجھے زندہ رکھو جب تک کہ میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اے میرے رب مجھے موت دے دو اگر موت میرے لیے بہتر ہے. وہ اس چیز کی دعا تو کر سکتا ہے، رائٹ، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے موت دے دو بول کے، رائٹ. تو یہ چیز جو ہے کلیئر ہونا ضروری ہے کہ اسلام میں جو ہے کہیں پہ بھی جو ہے اپنے آپ کو مارنا یا کسی اور کو جو ہے بے وجہ قتل کرنا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کے تعلق سے میں یہ کہوں گا، دیکھیے اگر کوئی شخص کلینکلی ڈپریسڈ ہے تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ان کا جو برین سٹرکچر ہوتا ہے اس میں کیسے جو ہے میجر چینجز آتا ہے. یعنی وہ اپنے ڈیسیشن کو صحیح سے نہیں لے سکتا ہے، رائٹ. اسے نہیں معلوم ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، وہ جج کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے. تو ایسے تعلق سے جو ہے کئی اسکالرس نے ان باتوں کو رکھا ہے سامنے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کیٹیگری کے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر سے قلم جو ہے اٹھا دیا گیا ہے. پہلا کون شخص؟ وہ جو نیند کی حالت میں ہے. دوسرا وہ شخص جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، یعنی وہ بچہ ہے، رائٹ. اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو انسین ہے. تو ایسے 3 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر سے قلم اٹھا دیا گیا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ہے کوئی ججمنٹ پاس نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے،
ہم ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ رحمان اور رحیم ہے. اور جب ایک انسان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے, جب اسے معلوم نہیں کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے, وہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے, تو ہم اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور اس شخص کے لیے دعا کریں. بارک اللہ فیک. شکریہ ڈاکٹر ابو مریم, آپ کے آنسرز کافی انلائٹننگ رہے, اور کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ نالج نہیں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی گریف یا ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو ان کے لیے کیا قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے, اور جو ڈپریشن اور گریف سے گزر رہا ہے ان کو یا ان کے فیملی والوں کو یا سوسائٹی کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بردرس اینڈ سسٹرز. اگر آپ الدحا اکیڈمی کے آن لائن کورسز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے. آپ ہمارے گروپ کو جوائن کریے. انشاءاللہ وہاں آپ کو سارے اپڈیٹس ملتے رہیں گے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.